بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ بیسیکلی آج کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں ہم لوگ امپلائمنٹ جابس کی بات کریں گے کہ کیوں ضروری ہے، امپورٹنس کیا ان کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے، بزنس امپورٹنٹ نہیں ہے. بیسیکلی جو تھیم ہے اس ویڈیو کا کہ جاب کیوں کرنی چاہیے، اس سے آپ کو بزنس میں کیا ہیلپ مل سکتی ہے. تو مین پوائنٹ ہے کہ جاب کی امپورٹنس. دیکھو کئی لوگ ہیں وہ جاب نہیں کر سکتے، مطلب بزنس نہیں کر سکتے. فائنینشلی ایشوز آتے ہیں، رسک فیکٹر ہوتا ہے، فیئر لیول ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہارورڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق 95% انٹرپرینورز فیل کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں. تو بیسیکلی نا ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم جابس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، کیسے ہم ایک کہہ لو اپرچونٹی کریٹ کر سکتے ہیں. تو بات کرتے ہیں ہم. بیسیکلی سب سے پہلے چیز آتی ہے ہمارے پاس انڈسٹری نالج یا مارکیٹ نالج. تو دیکھو فرسٹ سجیشن میری ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے، بے شک آپ بزنس کر سکتے ہو، آپ کا کیپیسٹی ہے یا نہیں کر سکتے، دونوں سچویشنز میں آپ کو ایک جاب کرنی چاہیے، منیمم کہہ لو 1 سال کے لیے. اب ریزن کیا ہے 1 سال کن کے لیے؟ جو بزنس کر سکتے ہیں، پوٹینشیل ہے، سیٹ اپ ہے، دیر از نو پرابلم، فائنینشلی ہے، پورا سسٹم ان کو مل رہا ہے. جب آپ جاب کرتے ہو نا، آپ کو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. یو کم ٹو نو دا نیگیٹو اینڈ پازیٹیوٹیز آف دا بزنس ریگارڈنگ جس بھی آپ بزنس میں جانا چاہ رہے ہو. دیکھو فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ اوپن کرنا ہے. اب اس کو چاہیے کہ اس سے ریلیونٹ، چاہے KFC میں، میک ڈونلڈس میں، کسی اچھی جگہ جاب کرے، چاہ کے وہاں سے لرننگ لے کے پھر اس کو اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کرے، تو دیٹ ول بی مور بینیفیشیل. تو یعنی آپ کو جاب کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ آپ کو انڈسٹری کا، بزنس کا نالج ملتا ہے، آپ کو مارکیٹ کی کیپیسٹی پتہ لگتی ہے، آپ کو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بیسک ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ تھنگ، کمیونیکیشن سکلز. دیکھو جب ہم پڑھتے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں تو ہماری ایک بڑی کہہ لو نان پروفیشنل سے لائف ہوتی ہے. کمیونیکیشن لیول کہہ لو کہ اسٹڈی کی حد تک ہوتا ہے، نارملی ویسے ہوتا ہے. لیکن جب آپ بزنس میں آتے ہو وداؤٹ اینی کمیونیکیشن نالج، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوتے، تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ چاہے فری لانسنگ انڈسٹری کی بات کر لو، چاہے آپ ویسے پریکٹیکل بزنس کی بات کر لو، کوئی بھی آپ کو کمیونیکیشن سکلز چاہیے. دیکھو آپ نے بزنس کرنا ہے، بزنس میں 2 چیزیں ہیں، آپ نے یا پروڈکٹ سیل کرنی ہے یا سروس سیل کرنی ہے، یا ان دونوں میں آپ نے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنی ہے. تو یو شوڈ ہیو اسٹرانگ کمیونیکیشن سکلز. اب وہ سکلز کیسے آپ گرو کر سکتے ہو؟ آپ ایک جاب میں رہتے ہوئے، امپلائمنٹ کرتے ہوئے کسی اچھی کمپنی کے اندر یا کسی نارمل کمپنی بھی ہو، تو یو شوڈ ہیو سم نالج. آپ کو ایک نالج مل جاتا ہے، آپ ایک نالج گین کر لیتے ہو جو کہ آپ اپنے بزنس میں یوٹیلائز کر سکتے ہو. اب تیسری چیز کی بات کرو، ڈسپلن. دیکھو ہمیں یہ چیز اسکول لیول سے سکھائی جاتی ہے، اسکولنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے. صبح اٹھنا ہے، دن کو آنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، دن کا کھانا. ایون ہمارا اسلام جو ہمارے کہہ لو 5 وقت کی نماز ہے نا، وہ بھی ایک ڈسپلن کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. ہماری لائف میں ایک ڈسپلن آتا ہے. تو جاب سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری لائف میں ڈسپلن آ جاتا ہے. صبح اٹھ کے آفس جانا ہے، شام کو آنا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، ویکینڈ ہے، چھٹی کرنی ہے. اب لوگ موسٹلی کیا کرتے ہیں؟ بزنس کر رہے ہیں، فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، سیٹرڈے سنڈے 7 دن کام چل رہا ہے. نو ڈاؤٹ کرتے ہیں لوگ، لیکن دیر شوڈ بی ڈسپلن ان ایوری تھنگ. وہ آپ کو کیا ہے، آپ کی ایک جاب روٹین جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. تو یعنی آپ کا انڈسٹری نالج ہو گیا، آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہو گیا، آپ کا ڈسپلن ہو گیا. نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے پروفیشنل ریلیشن شپ. دیکھو آپ اسکول میں ہو، دوستی یاری ہوئی چلتی ہے آپ کی، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ بزنس میں چلے گئے ہو. اب ایک بندہ جاب میں لیٹ سپوز گیا ہے سال، ایک بندے ڈائریکٹ بزنس اسٹارٹ کیا. اب دونوں کے پروفیشنل ریلیشن شپ میں ڈفرنس ہوگا. یعنی آپ کیا کرتے ہو؟ جب آپ جاب میں جاتے ہو تو آپ ایک اپنا نیٹ ورک کریٹ کر لیتے ہو، پروفیشنل نیٹ ورک ہے، آپ کے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اور وہی ریلیشن شپ آپ کے پوٹینشیل کسٹمر ہو سکتے ہیں فیوچر میں. تو وہ پھر جو جاب سے بندہ شفٹ کرتا ہے اس کے زیادہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں،
وہ زیادہ جلدی بزنس میں گرو کر سکتا ہے, زیادہ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتا ہے. تو اب دیکھو بزنس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ بزنس کرتے ہوئے کانٹیکٹس نہیں ہوتے, ان کے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں, لیکن میں اس سینیریو کو امیجن کر رہا ہوں کہ دیکھو آپ لیٹ سپوز آپ نے کوئی بزنس ایسا شروع کیا ہے, لیٹ سپوز فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ کی بات کر لو, آپ کہہ لو آٹو موبائل سے ریلیٹڈ کام شروع کیا آپ نے, یا آپ کو آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز دے رہے ہو. جب آپ جاب میں وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہو گے, آپ کے پاس وہ کلائنٹس آ رہے ہوں گے, آپ کے ریلیشن شپ اسٹیبلش کر رہے ہیں, پھر انہی کو آپ ایز اے پوٹینشیل کسٹمر بھی لے سکتے ہو. اگلی چیز آتی ہے جاب کے ساتھ آپ کے پاس سب سے اچھی اپرچونٹی کیا ہے, پارٹ ٹائم بزنس. دیکھو کمفرٹ زون سے تو ہمیں نکلنا ہے. اگر ہم کو نا کہ ہم اسی 9 to 5 کی لائف میں رہ کے آگے گرو کر سکے, نہیں کر سکتے. ہمیں کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی ہے, چاہے ویکینڈس پہ کرو, چاہے ڈیلی کے 2-3 گھنٹے دینے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی کہ ہم نے پارٹ ٹائم بزنس سٹارٹ کرنا ہے جاب کے ساتھ, ویدر فری لانسنگ کر رہے ہو, کوئی اور بزنس کر رہے ہو, واٹ ایور, لیکن دیر شوڈ بی سم تھنگ. اگر بزنس نہیں کر سکتے دین لرن نیو اسکلس, کچھ نہ کچھ سیکھو, اپنی لائف کو بالکل کہہ لو کہ ڈل نہ کرو. دیکھو دیر از اے ریسرچ کہ ود ان ایوری 3 years 3 سال کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی نیا اسکل سیکھنا چاہیے, کیونکہ جب آپ ایک ہی اسکل کے ساتھ مارکیٹ میں رہتے تو آٹومیٹکلی ہوتا کیا ہے, مارکیٹ آپ کی وہ کہہ لو کمپیٹیٹرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, مارکیٹ شیئر آپ کا کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, انہینس کرنا ہے, چاہے ڈگری کرو, چاہے ڈپلومے کرو, چاہے یوٹیوب کھول لو. یوٹیوب بھرا پڑا ہے آپ کو, کئی اسکلز آپ کے اویلیبل ہیں. میں کنٹینیوسلی ابھی تک سیکھ رہا ہوں, یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں بیسیکلی یہ بھی میں نے سافٹ ویئر سیکھا ہے یوٹیوب سے ہی, اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہوں اپنے چینل کے لیے. کچھ نہ کچھ اپنے کرتے رہو. تو جاب کے ساتھ پیرالل میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو, بزنس کر سکتے ہو. بزنس نہیں کر سکتے کوئی اسکل سیکھو. دیکھو اپرچونٹی ہمارے پاس فری لانس انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے ہمارے پاس اویلیبل. ہم اسکل سیکھو, وہاں پہ سروسز دینا شروع کرو, 4-5 گھنٹے ڈیلی کے دینے ہیں. دیکھو ہم جو بیٹھ کے ڈرامہ دیکھیں گے, ہم تو جا کے مووی دیکھیں گے. اب میں اس کا یہ مطلب نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ نہ اب 6 گھنٹے کی نوکری کرو, 8 گھنٹے کرو, 6 گھنٹوں تو دو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نوکری کے ساتھ 2-3 گھنٹے ڈیلی کے نکال دو. آپ سنڈے کا دن فری رکھو, فیملی کو ٹائم دو, گھومو پھرو, دوستوں یاروں کو ملو. باقی دن آپ نے یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. تو کیا ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ پھر ایک ٹائم آتا ہے جاب چھوڑنی پڑے, چھوڑو, بزنس کو فل ٹائم دینا کہ چلنا شروع, ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا, بزنس کی طرف چل پڑو آپ لوگ. پھر دیکھو جب پارٹ ٹائم بزنس آپ لوگ کر رہے ہو نا, اب ریلیکس ہو. آپ کو پیسے کا کچن انکم جو ہوتی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے, آپ کی جاب میں سے آ رہی ہے. آپ ایزیلی آپ رسک لے سکتے ہو, چھوٹے چھوٹے رسک لے کے ہی بڑا امپائر کھڑا ہوتا ہے. دیکھو آج کل جتنے بھی آپ کے پاس بل گیٹس کی بات کر لو, علی بابا کی بات کر لو, مارک زوکربرگ کی بات کر لو, یہ جتنے بھی بڑے ہیں, یہ ٹرمپ کی بات کر لو, ڈونلڈ ٹرمپ کی, رابرٹ کیوسکی کی بات کر لو, جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی مطلب ایک دم سے امیر نہیں ہوئے, ایک دم سے پیسہ نہیں, ایک دم سے سسٹم نہیں بنایا, ان کو ٹائم لگا. تو یہی جو ہم تھوڑا چھوٹا ٹائم کر کے ہم تھوڑی اماؤنٹ ڈیلی کا آپ نکالتے ہو اپنے ٹائم میں سے, تو وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ ایک بڑا امپائر بلڈ کر لیتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ بیسیکلی آپ نے جب آپ کو کچن انکم آ رہی ہے, ریلیکس ہو, مینٹلی سکون ہے کہ میں نے 9 سے 5 جاب کی ہے, جاب کے بعد اب میں بزنس کو ٹائم دے سکتا ہوں, چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر کے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, کرو. آپ کو دیکھو ہمیشہ کام کرو جس میں لرننگ ہو, آپ کی نئی چیزیں سیکھو, آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو. پھر موسٹ امپورٹنٹلی کانفیڈنس لیول. دیکھو عموماً کیا ہوتا ہے, انشورنس کمپنیز کی ایگزامپل لیتے ہیں. جب آپ ایز اے انشورنس ایجنٹ کہیں پہ جاتے ہو, آپ نے پالیسی کو کہا جاتا ہے کہ سیل کرو جا کے, تو ہمارے میں وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا جب ہم نئی جاتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم یو ول گیٹ دیٹ کانفیڈنس. آپ میں وہ کانفیڈنس لیول بلڈ ہو جاتا ہے. تو وہ پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہو, وہاں سے جو کانفیڈنس گین کرتے ہو دیٹ ول یو یوٹیلائز ان یور بزنس, اپنے بزنس میں یوٹیلائز کر سکتے ہو. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ کہہ لو کہ اس ویڈیو کی کنکلوژن ہے وہ ہے سیونگس. دیکھو میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے پیسے نہیں ہے بزنس نہیں کر سکتا.
میری فیملی نے کبھی بزنس کیا نہیں تو میں کیسے کر سکتا ہوں, اتنا رسک کیسے لیں. فیملی میں کبھی مطلب سارے کہیں گے پیسے ڈبو رہے ہو, نوکری ہے, سیف انکم آ رہی ہے. دیکھو نو ڈاؤٹ سیف انکم ہے. کچھ لوگوں کی لائف ایسے گزری ہے, آپ کی فیملی میں سے گزری ہوگی, کچھ لوگ سارے زندگی نوکری کی ہے, ایک جنریشن نے بھی جاب کی ہے, دوسری جنریشن نے بھی کی ہے, جنریشن جابس کرتے آ رہے ہیں. وہ جو ایک ہمارے ذہنوں میں فطور سوار ہے سرکاری نوکری کا, جی پرماننٹ جاب مل جائے بس یہ ساری زندگی وہیں گزار رہی ہے. دیٹ از گڈ, مل گئی اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ کمپیٹنٹ انف آپ کر سکتے ہو. لیکن کرنا کیا ہے, جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, باقی چیزیں تو ساری میں جو بتائیں چلتی ہیں, موسٹ امپورٹنٹ ہے سیونگ. سیونگس کی ہیبٹ بناؤ, سیو کرنا سٹارٹ کرو. جب تک آپ سیو کرنا سٹارٹ نہیں کرو گے تو آپ آگے انویسٹ نہیں کر سکتے, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو بزنس نہیں ہو سکتا. دیکھو نوکری ایک نسل پال دے گی آپ کو, بزنس کئی نسلیں پالتا ہے. اس لیے بیسیکلی سیونگ کیا ہے, سیونگ وہ پیسے جو آپ نے اپنے پہ لگانے ہیں. آپ لیٹس فور 25,000 آپ کما رہے ہو, 13 کما رہے ہو, 15 کما رہے ہو, آپ 100 روپے بھی بچا رہے ہو نا, ہیبٹ بنا لو کہ میں نے 100 بھی بچانا ہے اور اس کو انکریز کرنا ہے. ایک ٹائم آئے گا آپ کے پاس سیونگ ہو جائے گی, ایک موٹیویشن لیول مل جائے گا کہ میں نے سیونگ کرنی ہے. دیکھو جب ہم نے ایک ذہن میں, دیکھو عموماً لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں, ہمارے ایک بڑا کلچر میں کمیٹی ڈالنا, کمیٹی ڈالو. جب آپ کے ذہن میں برڈن ہوتا ہے نا جو میں نے کمیٹی دینی ہے تو آٹومیٹکلی آپ زبردستی دو گے. ویسے کون ہے کہ آپ نے کرنا ہے. دیکھو جو فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فائنینسز کو ڈیل کرتے ہیں, پرسنل فائنینس کی بات کرتے ہیں, ان کو تو خود سے سیونگ کرنی چاہیے. جو نہیں کر سکتے کمیٹی ڈال لو. اگر اس طرح ایک اور آپشن بھی کیا, آپ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لے لو, کسی سوسائٹی میں لے لو, لیکن وہ اچھی ہو, یہ نہ ہو کہ پیسے ڈوب جائیں. آف کورس ریسرچ کرو, یعنی کچھ نہ کچھ سیو کرو, سیونگ ہو جائے اس کو انویسٹ کرو بزنس سٹارٹ کرنے میں. دیکھو آپ کو کچن انکم آ رہی ہے, آپ کا گھر کا سرکٹ چل رہا ہے, آپ ٹائم 2-3 گھنٹے دے رہے ہو, انویسٹمنٹ کر دیا, بزنس سٹارٹ, بزنس اچھا اسٹیبلش ہوتا ہے, جاب چھوڑو, بزنس میں فل ٹائم آ جاؤ. دیکھو بزنس میں آنے سے بینیفٹ کیا ہے, آپ امپلائمنٹس کریٹ کرو گے, یعنی آپ سوسائٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہو, آپ حال ہی اپنے لیے کام نہیں کر رہے. تو یہ چیزیں بیسیکلی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا. ایک آپ کے پاس انڈسٹری کا نالج ہونا چاہیے, کمیونیکیشن انڈسٹری نالج آپ کو مل جاتا ہے, آپ کو مارکیٹ کا نالج ملتا ہے, آپ کے کمیونیکیشن سکلز امپروو ہوتے ہیں, آپ میں ڈسپلن آ جاتا ہے, آپ پروفیشنل ریلیشن شپ ایک کہہ لو کہ نیٹ ورک پراپر بنا لیتے ہو, آپ اپنے پوٹینشیل کسٹمرز آپ کے پاس ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک پارٹ ٹائم بزنس کی اپرچونٹی جو آپ کے ساتھ آپ کریٹ کر سکتے ہو, کچن انکم آپ کی آتی ہے, تو مینٹلی ریلیکسیشن ہے کہ آپ کا کچن چل رہا ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہے, آپ رسک لے سکتے ہو. پھر کانفیڈنس لیول آپ کا, اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ سیونگس. میں اگین یہ آپ کو اسٹریس کروں گا, سیونگ کرو. دیکھو ایک فون ہے نا, ہر سال موبائل فون کا ماڈل چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف کیا ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے. ہر سال گاڑی چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا, صرف کیا ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے. بہت مہنگے برانڈڈ کپڑے لینے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر انہی چیزوں کو آپ سیونگ کرو گے تو آپ کو بہت فرق پڑے گا, آپ کی فیملی کو بہت فرق پڑے گا. اینڈ دیٹ ڈفرینس از اے پازیٹیو ڈفرینس. آپ ایک پازیٹیو ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہو. اگر بزنس نہیں کر سکتے جاب کرو, لیکن جاب کرتے ہوئے گول یہ رکھنا ہے کہ یو ہیو ٹو موو. میں نے ایک 4 کوارٹرنٹس والی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے, اس کا لنک بھی آپ کو بھی اینڈ پہ آ جائے گا. دیکھو وہ کوارٹرنٹس میں ہمیں موو کرنا ہے, جاب سے, امپلائمنٹ سے سیلف امپلائڈ پہ آنا ہے, سیلف امپلائڈ سے بزنس کیٹیگری میں جانا ہے, سسٹم بلڈ کرنا ہے, پھر انویسٹر کیٹیگری میں آنا ہے. اور یہ اٹس ناٹ اے کپ آف اے ٹی, اٹس اے ہارڈ جاب. ٹائم لگتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, یو ہیو ٹو انویسٹ ٹائم. دیکھو سب سے امپورٹنٹ چیز لوگ پیسے کو کہتے ہیں, پیسہ کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ ٹائم کیسے دے رہے ہو, اپنا ٹائم کیسے مینیج کر رہے ہو, ٹائم کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہو. ایک ٹائم آپ انویسٹمنٹ, آپ نے مووی دیکھ لی ہے, 0 ریٹرن,
ड्रामा देखा, देखो मूवीज़ देखो, ड्रामे देखो, लेकिन देयर शुड बी ए लिमिट। महीने में एक दफ़ा देख लो फॉर एंटरटेनमेंट पर, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मैं अमूमन ये कहता हूँ जब आपका स्ट्रेस लेवल हो, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए करें। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो डालूंगा डिस्ट्रैक्शन पे भी। there are some times when there are positive distractions. Distraction हमेशा लोग कहते हैं नेगेटिव होते हैं, लेकिन there are positive as well, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, आप पूछना चाहते हैं पर्सनली, अपने कंसल्टेशन करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, यू आर मोर देन वेलकम। आई एम हैप्पी टू आंसर योर ऑल द क्यूरीज। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश मेरी यही है जो इस चैनल की है कि कुछ ना कुछ नया आपको सिखाता रहूँ, कुछ जो आपकी लाइफ में इम्प्रूव करता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन वो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, मेहनत करें आप, क्योंकि हमने मेहनत करनी है और इस मेहनत करके इस मुल्क को किसी स्टेज पे लेके जाना है, और ये पाकिस्तान हमारा है और हमें इसके लिए कुछ करना है। ये अज़म ज़हन में रखें, हम ये अज़म रखें अपने वालिदैन के लिए कुछ करना है, तो देखो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।